السلام علیکم. میں آپ کو سنانے لگی ہوں انسپیکٹر نواز خان کی ایک بہت دلچسپ کرائم سٹوری جس کا نام ہے جوتی، جھمکا اور جیل. سردیوں کے دن تھے. میں ان دنوں جالندھر کے مضافاتی علاقے میں تھا. صبح 8 بجے کے قریب تھانے پہنچا تو پہلوان اختر بھورا پہلے سے آیا بیٹھا تھا. اس کے ساتھ گاؤں کا نمبردار چودھری گوجر سنگھ بھی تھا. دونوں کے چہروں پر دبا دبا جوش ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کوئی اہم خبر لائے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ اس خبر کا تعلق ان کی اپنی ذات سے نہیں. اگر خبر کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہوتا تو چہرے اس طرح حشاش بشاش نظر نہ آتے. سلام دعا کے بعد میں نے دونوں حضرات سے آنے کا مقصد پوچھا. پہلوان اختر نے ہولے سے کھنکار کر گلا صاف کیا. پہلوان کی عمر قریباً 35 برس تھی. اس میں پہلے جیسا زور نہیں رہا تھا لیکن ورزش بڑی باقاعدگی سے کیا کرتا تھا. قصبے میں اس کی عزت تھی. کہنے لگا، تھانے دار صاحب، صبح سویرے ایک کڑی اغوا ہو گئی ہے پنڈ سے. یہ بڑی دھماکہ خیز خبر تھی. میں سوالیہ نظروں سے پہلوان کا چہرہ تکنے لگا. پہلوان نے ایک نظر چودھری گوجر کی طرف دیکھا، پھر پگڑی سنبھالتا ہوا بولا، میں صبح بانگ کے ٹائم اکھاڑے میں جاتا ہوں. آج بھی جا رہا تھا. دوڑ لگاتا ہوا جب میں مستری احاطے کے پاس سے گزرا تو کسی کی چیخ سنائی دی. یہ کوئی لڑکی تھی. ایسا لگا کہ نور شاہ کے کھوہ کے پاس کچھ بندے اس سے زبردستی کر رہے ہیں. میں خالی ہاتھ تھا. پہلے تو 1-2 سیکنڈ سوچا، پھر ہمت کر کے کھوہ کی طرف گیا. اسی وقت گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی. میں نے دیکھا کہ 3 بندے ایک کڑی کو گھوڑے پر لاد کر بھاگ رہے ہیں. کڑی کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی. شاید انہوں نے اس کا منہ بند کر دیا. میں نے انہیں للکارا لیکن وہ 1 منٹ میں یہ جا وہ جا ہو گئے. میں نے موقع پر پہنچ کر دیکھا یہ جوتی وہاں پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ یہ جھمکا بھی تھا. پہلوان نے جوتی اور جھمکا دونوں اپنی ڈب میں سے نکال کر میرے سامنے رکھ دیے. میں نے دونوں اشیاء پر نگاہ ڈالی. زنانہ جوتی دیکھ کر میں بری طرح چونکا. یہ ایک نئے فیشن کی بے حد قیمتی جوتی تھی. کچھ نہیں تو 100-150 روپیہ قیمت ہوگی. چھوٹے موٹے شہروں میں ایسی جوتیاں فروختی نہیں ہوتی. لیکن جھمکا بالکل معمولی تھا. کسی سستی سی دھات کا بنا ہوا تھا. غالباً کسی میلے ٹھیلے سے خریدا گیا تھا. ایسے جھمکے میں نے سانسیوں اور چنگڑوں کی عورتوں کے کانوں میں اکثر دیکھے تھے. دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ملنا حیران کن تھا. فوراً خیال آتا تھا کہ یہ دونوں اشیاء ایک ہی عورت یا لڑکی کی نہیں ہو سکتی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ جھمکا پہلے سے کہیں موقع پر گر پڑا ہو اور پہلوان نے اسے جوتی کے ساتھ ہی ثبوت کے طور پر اٹھا لیا. پہلوان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں بھاگا ہوا چودھری کی طرف گیا لیکن راستے میں پل کے پاس مجھے بڑے صاحب مل گئے. وہ ابھی اپنے بنگلے سے نکلے تھے. مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے. میں نے سارا واقعہ انہیں بتایا. وہ اندر سے اپنی جیپ لے آئے. ان کی پکی رائفل پہلے سے جیپ میں پڑی تھی. ہم نے سیدھا روہی نالے کا رخ کیا. نالے کے کنارے اور کھیتوں میں ہم نے کافی جیپ چلائی لیکن گھڑ سواروں کا کہیں کھوج نہیں ملا. ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہم تھکے ہارے واپس آئے ہیں اور آتے ساتھ ہی آپ کو رپورٹ لکھوانے پہنچ گئے ہیں. میں گہری سانس لے کر رہ گیا. اختر پہلوان جس شخص کو بڑے صاحب کہہ رہا تھا اس کا نام پیٹر سمتھ تھا. وہ محکمہ انہار میں سپروائزر تھے. بڑے پڑھے لکھے اور قانون دان افسر تھے. اگر یہ معاملہ ان کے نوٹس میں آ چکا تھا تو اس کی فوری تفتیش اور بھی ضروری ہو گئی تھی. میں نے اختر پہلوان سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اغوا کرنے والے کون تھے اور اغوا ہونے والی کون تھی؟ جناب، سیدھی سادی بات ہے. اغوا ہونے والی اس گاؤں کی تو نہیں تھی ورنہ اب تک دہائی مچ چکی ہوتی.
ہو سکتا ہے وہ کوئی سانسی یا چنگڑ عورت ہو۔ یہ جھمکا جو آپ دیکھ رہے ہیں عام طور پر سانسی عورتیں ہی پہنتی ہیں۔ پھر وہ لوگ گائے بھی روہی نالے کی طرف ہیں۔ نالے کے ساتھ ساتھ کچھ نہیں تو 5-6 بستیاں تو چنگڑوں اور سانسیوں کی ضرور ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ وہ کوئی سانسی ہے جسے اس کے والی وارث ہی اٹھا کر لے گئے ہیں؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے جی، میں ٹھیک طرح نہیں دیکھ سکا، لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ گھڑ سواروں کے پاس لاٹھیوں کی بجائے کلہاڑیاں تھیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کلہاڑیاں ان خانہ بدوشوں کے پاس ہی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو میمو جیسی جوتی تمہیں ملی ہے، اس کو کس خانے میں فٹ کرو گے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے جی، لیکن کیا پتہ یہ چوری شوری کا مال ہو؟ آپ کو پتہ ہی ہے یہ ٹپڑی باز کہاں کہاں ہاتھ مارتے ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ پہلوان اور چودھری اس معاملے میں پھنسنے کے بعد اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ خواہ مخواہ انہیں گواہیوں کے لیے تھانے کچہری کے چکر نہ لگانے پڑے۔ میں نے تمام ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد پہلوان اور چودھری کے ساتھ جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ فیشنیبل جوتی اور گھوڑوں کے سموں کے علاوہ کوئی خاص نشانی نظر نہیں آئی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اغوا ہونے والی قصبے کی شمالی جانب سے آئی۔ وہ کافی دیر مستری احاطے کے پاس گھومتی رہی۔ اس دوران نور شاہ کے کنویں کی طرف سے 3 گھڑ سوار آئے اور مغویہ کو گھوڑے پر لاد کر لے گئے۔ میں نے پہلوان سے کہا کہ وہ سپہر کے وقت پھر تھانے آئے، میں اس کے ساتھ روہی نالے کا ایک چکر لگانا چاہتا ہوں۔ توقع کے مطابق دوپہر کے وقت سپروائزر صاحب کا پیغام بھی آ گیا۔ انہوں نے ہدایت بھیجی کہ اس واردات کا جلد کھوج لگایا جائے اور جیسے بھی ہو مغویہ برآمد کی جائے۔ سپہر 3 بجے کے قریب میں اور اختر پہلوان گھوڑوں پر سوار روہی نالے کی طرف روانہ ہوئے۔ نالا وہاں سے قریباً 4 کوس دور تھا۔ پہلوان نے کئی جگہ مجھے ٹائروں کے نشانات دکھائے۔ یہ سپروائزر صاحب کی جیپ تھی جس میں وہ اور پہلوان گھوڑ سواروں کو ڈھونڈتے رہے تھے، لیکن قصبے کے قریب ہی کہیں کہیں کسی اور گاڑی کے ٹائر بھی دکھائی دیے۔ ان نشانات کے متعلق پہلوان کو کچھ علم نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی پلی سے نالا پار کر کے ہم دوسری جانب چلے گئے۔ یہ خاصا غیر آباد علاقہ تھا۔ زمین کلری تھی، دور تک جنتر کی جھاڑیاں اور کیکر کے خودرو پودے تھے۔ اس علاقے میں گیدڑوں، جنگلی کتوں اور بلوں کی کثرت تھی۔ کبھی کبھی دریا کی طرف سے سور وغیرہ بھی نکل آتے تھے۔ یہاں 10 میل کے ایریے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ٹپڑی واسوں کے کئی پڑاؤ تھے۔ ان میں چنگڑ، اوڈ، سانسی، دیندار، گگڑے، نٹ کئی قبیلے تھے۔ سانسی زیادہ تعداد میں تھے۔ یہ لوگ خونخوار شکاری کتے پالتے تھے۔ ان کو بلی مار بھی کہا جاتا تھا کیونکہ بلیوں کا گوشت بڑی رغبت سے کھا جاتے تھے۔ اس کے علاوہ چوری اور رسا گیری بھی ان کے پسندیدہ مشغلے تھے۔ سانسیوں کے بڑے مکھیا کا نام سترام جا تھا۔ یہ شخص چھٹا ہوا بدماش اور قانون شکن تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ قبرستان سے لاشیں نکالنے کا کام بھی کرتا ہے اور پٹیالے کے بدنام لاش چوروں سے اس کے رابطے ہیں۔ میں نے اس منحوس شخص کی مخبری کے لیے پچھلے چند ہفتوں سے 2 مخبر اس کی بستی میں داخل کر رکھے تھے۔ یہ دونوں مخبر سانسیوں کے بھیس میں بڑے کامیاب تھے اور اب تک مجھے کئی اہم اطلاعات دے چکے تھے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ اس وقت میں مغویہ لڑکی کی بات کر رہا ہوں جو اپنی بہت قیمتی جوتی اور بہت بیکار جھمکا نشانی کے طور پر ہمارے پاس چھوڑ گئی تھی۔ میں نے جو 2 مخبر سانسیوں کے ڈیرے پر بھیج رکھے تھے ان میں ایک بلال شاہ تھا۔ بلال شاہ سانسی اور گگڑے وغیرہ کے بھیس میں بڑا کامیاب رہتا تھا۔ اس سے پہلے ایک دفعہ امرتسر میں بھی اس سے ایسا ہی کام لے چکا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ سترام جا کی بستی کا رخ کیا جائے۔ سترام بڑا باخبر شخص تھا، ٹپڑی واسوں کے ہر برے بھلے کی خبر رکھتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اسے اس معاملے کی بھی سنگن ہو۔
اور یہ بھی کوئی ایسی ناممکن بات نہیں تھی کہ وہ خود ہی اس معاملے میں ملوث ہو۔ میں نے چند لمحے غور کیا اور پھر گھوڑوں کا رخ سترام جاہ کے ڈیرے کی طرف موڑ دیا۔ سترام جاہ کا ڈیرا ایک پرانے شمشان گھاٹ کے دامن میں واقع تھا۔ قریباً 100 جھونپڑے اور جھونپڑیاں تھیں۔ ارد گرد کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ کوڑا کرکٹ سانسیوں کی عورتیں جمع کرتی تھیں اور بعد میں ان سے کارآمد چیزیں علیحدہ کر کے بیچی جاتی تھیں۔ مختلف چیزیں تولنے کے لیے کنڈے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے۔ پڑاؤ میں جگہ جگہ بار برداری کے جانور نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ رکھوالی کے خونخوار کتے کھونٹوں سے بندھے ہوئے تھے۔ میں 3-4 مرتبہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا۔ مجھے دیکھتی وہ لوگ چوکنے ہو گئے۔ ایک ننگ دھڑنگ شخص بھاگتا ہوا سترام جاہ کے جھونپڑے کی طرف گیا۔ تھوڑی دیر بعد ادھیڑ عمر سترام جاہ اپنا پٹکا سر کے گرد لپیٹتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کے جسم پر صرف ایک دھوتی تھی۔ بالوں بھرے سینے پر کلہاڑی کا ایک پرانا گھاؤ تھا اور دور سے ہی صاف نظر آ رہا تھا۔ آؤ مائی باپ، ست سلام، ست سلام، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا اور جھومتا ہوا ہماری طرف بڑھنے لگا۔ بستی میں اس کی دہشت تھی۔ لگتا تھا انسان تو انسان، پڑاؤ کے جانور بھی اس سے بدکتے ہیں۔ ایک بکری پھدک کر اس کے راستے سے ہٹ گئی اور ایک بھاری بھرکم مرغی کو اس نے خود ٹھوکر مار کر راستے سے ہٹا دیا۔ میں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس سے ہاتھ ملایا۔ مسافے کے بعد اس نے اپنے کالے کلوٹے ہاتھ کو چوما اور ماتھے سے لگانے کے بعد سینے پر رکھ لیا۔ اس انداز میں عزت سے زیادہ اکڑفو اور بناوٹ تھی۔ وہ مجھے اور اختر پہلوان کو لے کر اپنے جھونپڑے میں آ گیا۔ جھونپڑے کے دروازے پر اس کا خوفناک چتکبرا کتا حلق سے خوفناک آوازیں نکال رہا تھا۔ اندر سترام جاہ کی تیسری بیوی اپنے 2 ماہ کے بچے کے پوتڑے اکٹھے کر رہی تھی۔ ہمارے اندر پہنچنے سے پہلے ہی اس نے گز بھر کا گھونگھٹ نکال لیا تھا۔ پوتڑے اکٹھے کر کے وہ جھپاک سے باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتی 2-3 اور ادھیڑ عمر سانسی اندر آ گئے۔ مکھیا کی طرح ان کے حلیے بھی عجیب و غریب تھے۔ رنگ دار لباس، آنکھوں میں سرما، بال تیل میں چپڑے ہوئے۔ ایک شخص کے کان میں چاندی کے بڑے بڑے چھلے تھے۔ یہ سترام جاہ کا چھوٹا بھائی ہیرا تھا۔ ان سب کی سوالیہ نظریں میری طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ آج صبح قصبے سے ایک لڑکی اغوا ہوئی ہے اور مجھے شبہ ہے کہ اسے اس بستی میں لایا گیا ہے۔ سانسیوں نے یہ الزام بڑے اطمینان اور سکون سے سنا۔ سترام جاہ نے حقے کے چند طویل کش لیے اور گھنی مونچھوں کے نیچے سے دھواں نکال کر بولا، مائی باپ، ڈیرا آپ کے سامنے، ہم سب آپ کے چاکر ہیں، آپ حکم دیں، ہم کپڑے جھاڑ کر نالے کے کنڈے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ تسلی سے پٹڑیوں کی تلاشی لے لیں، اگر ہم میں سے کوئی جرمدار ہو تو بے شک یہیں پھانسی گاڑ کر پھانسی دے دیں یا اس پستول سے گولی مار کر لاش نالے میں پھینک دیں۔ سترام، کیا تم روہی کے دوسرے ڈیروں کے بارے میں بھی یہی بات کہہ سکتے ہو سکتا ہے لڑکی کسی دوسری بستی میں رکھی گئی ہو۔ سترام کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ بولا، مائی باپ، آپ کو جس ڈیرے پر شک ہے وہاں چلے چلتے ہیں، آپ کے سامنے ہی انصاف ہو جائے گا۔ میں کافی دیر سترام جاہ سے گفتگو کرتا رہا۔ اس دوران جھونپڑے سے باہر کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ مجھے اپنا مخبر انت سنگھ نظر آیا۔ کم بخت پھٹا پرانا کمبل لیے جدی پشتی سانسی نظر آ رہا تھا، سر پر استرا پھرا ہوا، جسم پر میل کچیل۔ اس نے کتے کا ایک نومولود بچہ اٹھا رکھا تھا۔ میری اور اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے ملی، لیکن چہروں پر شناسائی ظاہر نہیں ہوئی۔ بلال شاہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، پتہ نہیں کہیں لسی ڈکار کر سویا ہوا تھا۔ ان دنوں وہ بڑی قربانی دے رہا تھا، اس کی کئی عیاشیاں چھوٹی ہوئی تھیں، لیکن لسی تو وہ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا تھا، چاہے بکری یا بھیڑ کا دودھ ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دسمبر کی سخت سردی میں قطب شمالی پہنچ جاتا تو وہاں بھی ادرڑ کا ضرور پیتا،
چاہے اس کے بعد دوسرا سانس لینا اسے نصیب نہ ہوتا۔ یقیناً اس ڈیرے میں بھی اس نے لسی پانی کا کوئی نہ کوئی انتظام کر رکھا تھا۔ ہم دونوں رات قریباً 9 بجے روہی نالے سے واپس تھانے لوٹے۔ یہاں میرا سب انسپکٹر عزیزی فرزند علی صبح سے مصروف تھا۔ اس نے بتایا کہ ارد گرد کے دیہات میں کہیں کوئی لڑکی اغوا نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی رپورٹ درج کرائی گئی ہے۔ فیشنیبل جوتی یا جھمکے کے بارے میں بھی کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سانسی عورت تھی جو ایسی قیمتی جوتی پہنے قصبے کے باہر گھوم رہی تھی۔ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ قصبے کے ساتھ ذخیرے کے اندر چنگڑ عام گھومتے رہتے اور اکا دکا سانسی دن کے وقت بھی ادھر کا رخ نہیں کرتے؟ سانسیوں اور چنگڑوں میں گہری دشمنی تھی اور 1 سال پہلے اسی مقام پر 2 سانسی چنگڑوں کے ہاتھ سے قتل ہو چکے تھے۔ اگلا روز بھی بغیر کسی اہم خبر کے گزر گیا۔ میری توقع کے عین مطابق رات کو بلال شاہ میرے گھر آ پہنچا۔ وہ اکثر رات گئے آیا کرتا تھا، منہ سر کمبل میں لپٹا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی انت سنگھ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا، تاہم اس رات وہ اکیلا تھا۔ بلال شاہ کا حلیہ بڑا دلچسپ تھا۔ اس نے ٹنڈ کرا رکھی تھی، چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لی تھی، لباس پھٹا پرانا تھا اور سانسیوں کی طرح گلے میں منکے وغیرہ ڈال رکھے تھے۔ چند رسمی باتوں کے بعد اس نے پوچھا کہ میں کل ڈیرے پر کیوں آیا تھا۔ بلال شاہ سے کیا چھپانا تھا؟ میں نے شروع سے آخر تک ساری بات اسے بتا دی۔ وہ غور سے سنتا رہا۔ میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ محسوس کر رہا تھا۔ کہنے لگا، ہاں صاحب، مجھے اغوا وغیرہ کے چکر کا تو پتہ نہیں، لیکن کل سے ڈیرے پر کوئی گڑبڑ ہے ضرور۔ رات 8-9 بجے چنگڑوں کے ڈیرے سے ایک بندہ گھوڑے پر آیا تھا۔ وہ سیدھا مکھیا سترام کی ٹپری میں چلا گیا۔ وہ بندہ مجھے مشکوک لگ رہا تھا۔ لڑکی والے واقعے کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے قبرستان والا معاملہ ہو۔ میں ٹو لینے سترام کے جھونپڑے میں چلا گیا، پیٹ درد کا بہانہ بنایا۔ مکھیا سترام جھاڑ پھونک بھی کرتا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں اسی بہانے اس کے جھونپڑے میں گھسا تھا۔ میں اندر گیا تو سترام چنگڑوں کے بندے سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہرایا، کیوں منہ اٹھائے چلا آیا ہے؟ مکھیا، میں مر رہا ہوں، کلیجے پر چھریاں چل رہی ہیں۔ اچھا چل باہر بیٹھ، میں ابھی دیکھتا ہوں تجھے۔ بس جی، میں ہائے ہائے کرتا باہر آیا اور جھونپڑے کے بالکل پاس ہی لیٹ گیا۔ اندر سے باتوں کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ چنگڑوں کا بندہ کہہ رہا تھا، مکھیا، میں پیغام لے کر آیا ہوں، مجھ سے گرم سرد ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو صاف سیدھا معاملہ ہے، ایک ہاتھ دو، دوسرے ہاتھ لو، نہ کوئی جھگڑا نہ رولا۔ لیکن کیا ثبوت ہے کہ لڑکی تمہارے پاس ہی ہے؟ وہ ثبوت بھی ساتھ لایا ہوں، یہ دیکھ لو اس کی اوڑھنی۔ کچھ دیر جھونپڑے میں خاموشی رہی، پھر سردار نے کہا، ہو سکتا ہے تم نے اسے جان سے مار ڈالا ہو اور اب ہمیں چکر دینے کے لیے یہاں آ گئے ہو۔ تم کسی بندے کو بھیج کر پتہ کروا دو۔ تھوڑی دیر اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں، پھر چنگڑوں کا بندہ گھوڑے پر بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ آج صبح سویرے سترام کا چھوٹا بھائی ہیرا اور اس کے 2 سالے چنگڑوں کے ڈیرے پر گئے۔ ان کی واپسی شام سے تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے۔ اس وقت سے سردار کے جھونپڑے میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ 4-5 سرکردہ بندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بلال شاہ ساری رویداد سنا کر خاموش ہو گیا۔ بلال شاہ کی باتوں سے اس واقعے کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ پرسوں رات کوئی نہ کوئی واردات ہوئی ہے اور اس واردات کا تعلق روہی نالے کے خانہ بدوشوں سے ہے۔ سانسیوں پر تو مجھے پہلے ہی شک تھا، اب چنگڑ قبیلے کے بارے میں بھی شبہ پیدا ہو رہا تھا۔ ان کے پاس ایک لڑکی تھی اور وہ لڑکی کا سودا کرنے سانسیوں کے پاس آئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لڑکی سانسی ہے جو کسی وجہ سے چنگڑوں کے چنگل میں جا پھنسی ہے اور اب چنگڑ اس کی قیمت وصول کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ صرف میرا خیال تھا، کوئی اور بات بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی اور اسی وقت چنگڑ قبیلے کے ڈیرے پر چھاپا مارا جائے۔
روہی نالے کے خانہ بدوشوں میں چنگڑ آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر تھے۔ نالے کے پرانے پل کے قریب چنگڑوں کا بڑا ڈیرا تھا۔ اس ڈیرے میں 60-70 جھونپڑے تھے۔ چنگڑ اپنے سردار کو میہر بھی کہتے تھے۔ اس بستی کا سردار دلاور نامی ایک شخص تھا۔ 2-3 بار تھانے میں اس سے ملاقات ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، بلال شاہ، کیا خیال ہے اسی وقت چنگڑوں پر چڑھائی نہ کی جائے؟ ہو سکتا ہے وہ لڑکی اس وقت ان کے ڈیرے پر ہو۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں خان صاحب، ویسے میرا خیال ہے کہ لڑکی اب وہاں نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے مکھیا سترام کے ڈیرے پر جا کر غلطی کی ہے۔ سارے خانہ بدوشوں نے کان کھڑے کر لیے۔ چنگڑوں نے سوچا ہوگا کہ سترام کے ڈیرے پر پولیس آئی ہے تو کل ان کے ڈیرے پر بھی آ جائے گی۔ جہاں تک میری موٹی عقل کام کرتی ہے، انہوں نے لڑکی کو اگاں پیچھے کر دیا ہوگا، یعنی آگے پیچھے کر دیا ہوگا۔ بات تو تیری ٹھیک ہے بلال شاہ، لیکن ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ بلال شاہ نے اپنی یک بستہ ٹنڈ پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں جی، ٹرائی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، ضرور کریں۔ آپ کی ٹرائیوں نے ہی تو ہمیں گھر سے بے گھر کر رکھا ہے۔ 2 مہینے ہو گئے کتوں کی طرح رہتے ہوئے۔ مجھے تو اب شبہ ہونے لگا ہے شاید واقعی میں کسی سانسی کی اولاد ہو۔ کہیں بلیاں وغیرہ تو نہیں کھانے لگے ہو؟ بلیاں بھی کھانے لگے گے۔ پرسوں کھوتی کا دودھ تو پی لیا ہے۔ کھوتی کا دودھ؟ جی ہاں، حوالدار انت سنگھ کی آنکھ خراب تھی، مکھیا سترام نے اس کے لیے کھوتی کا دودھ تجویز کیا۔ بدقسمتی میری کہ میں بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، تم بھی پیو، بڑی صحت بخش چیز ہے، مرتا کیا نہ کرتا، سانسی ہونے کا بھرم تو رکھنا ہی تھا۔ 2-3 گھونٹ بھر لیے۔ بلال شاہ کا منہ ٹوٹے پیالے جیسا ہو رہا تھا۔ مجھے واقعی اس پر ترس آیا۔ بلال شاہ، بس پیارے، 1-2 ہفتے کی بات ہے، پھر ان گدھوں کتوں سے تیری جان چھوٹ جائے گی۔ بلال شاہ کو کچھ ضروری ہدایات دے کر میں نے واپس بھیج دیا اور اسی وقت چنگڑوں کے ڈیرے پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وردی پہن کر سیدھا تھانے پہنچا۔ وہاں سے حوالدار کرم دین اور 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور نکل کھڑا ہوا۔ میں اور کرم دین گھوڑیوں پر سوار تھے، جبکہ رائفل بردار کانسٹیبل گھوڑوں پر تھے۔ حوالدار کے پاس بھی پکی رائفل تھی، جبکہ میں 38 بور کے ریوالور سے مسلح تھا۔ رات تاریک اور ہوا بڑی سرد تھی۔ ہم نے گرم چادریں اوڑھ رکھی تھیں، لیکن سردی کے سامنے وہ ململ کے دوپٹے جیسی تھی۔ عملہ چپ چاپ تھا۔ اتنی سردی میں رات گئے جب عملے کو چھاپے کے لیے اٹھایا جائے تو وہ دل ہی دل میں اپنے انچارج کو کوستا رہتا ہے۔ میں خود بھی جب ASI تھا تو تصور میں کئی بار اپنے ایک انسپیکٹر کو قتل کر چکا تھا، بلکہ ایک بار تو واقعی اس سے تو میں ہو گئی تھی۔ میرا عملہ اتنا دلیر تو نہیں تھا کہ تو میں کرتا، لیکن دل ہی دل میں ضرور کوڑ رہا تھا۔ سخت سردی اور دشوار راستے پر 8 میل کا سفر کر کے ہم رات کوئی 2 بجے چنگڑ بستی کے قریب پہنچے۔ چنگڑوں کے کتے فاصلے پر ہونے کے باوجود زور و شور سے بھونک رہے تھے۔ میں نے 2 ہوائی فائر کیے تو بستی سے باہر 3 لالٹینیں چمکنے لگی۔ کون ہے بھائی؟ تیرے باپ آئے جے پور سے۔ ایک لالٹین جلدی سے واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سردار آنکھیں ملتا ہوا ڈیرے سے باہر آ گیا۔ سردار کا نام دلاور تھا۔ وہ خود کو مسلمان کہتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ لوگ ٹوکریاں اور چھاچھ وغیرہ بنا کر گزارا کرتے ہیں۔ چوری چکاری اور دوسرے جرائم سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں، لیکن میں یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ چور چوری سے جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ دلاور سترام کی طرح نت نئی عورتوں سے اپنا بستر تو گرم نہیں کرتا تھا، لیکن نشے کی اسے پرانی لت تھی۔ چنگڑوں کے پڑاؤ میں داخل ہوتی میں نے سب سے پہلے دلاور کے جھونپڑے کا رخ کیا۔ اس جھونپڑے کے آس پاس دلاور کے قریبی رشتہ داروں کے جھونپڑے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر لڑکی اس پڑاؤ میں ہے تو وہ انہی جھونپڑوں میں ہوگی۔ میں نے اپنے کانسٹیبلوں کو جھونپڑوں سے باہر ہی چوکس کھڑا کر دیا اور خود حوالدار کے ساتھ دلاور کے جھونپڑے میں گھس گیا۔ عام جھونپڑوں کی طرح اس جھونپڑے میں بھی ایک گدھی اور 2 بکریاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ سب کاٹ کباڑ موجود تھا جو خانہ بدوشوں کے جھونپڑوں میں ہوتا ہے۔ جھونپڑے میں تاڑی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔
تاڑی اس نشاور رس کو کہتے ہیں جو تاڑ کے کھجور نما پودے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جھونپڑے میں ایک ہی جہازی سائز کی چارپائی تھی۔ اس چارپائی پر 2 بچے گہری نیند سو رہے تھے، تاہم بچوں والی اٹھ کر کسی دوسرے جھونپڑے میں جا چکی تھی۔ دلاور سمجھ چکا تھا کہ میں جھونپڑے کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے ایک طرف خاموش کھڑا ہو گیا۔ اس کے انداز سے لاپرواہی اور بیزاری ظاہر ہوتی تھی۔ دلاور کی عمر یہی کوئی 30 برس رہی ہوگی۔ وہ اصولی طور پر ابھی بستی کا سردار نہیں بنا تھا، لیکن اس کا باپ خاصا بوڑھا ہو چکا تھا اور زیادہ وقت اپنے جھونپڑے میں سویا رہتا تھا، اس لیے دلاور کو ہی سردار سمجھا جاتا تھا۔ میں نے لالٹین اور ٹارچ کی مدد سے اچھی طرح جھونپڑے کی تلاشی لی۔ تاڑی کی ایک بوتل اور 2 تولے افیم کے سوا یہاں سے کوئی قابل اعتراض شے برآمد نہیں ہوئی۔ میں ساتھ والے جھونپڑے میں پہنچا۔ یہ دلاور کے والد کا تھا۔ وہ متکوک بوڑھا بے خبر سو رہا تھا۔ قریب ہی ایک جائے نماز اور تسبیح پڑی تھی۔ میں نے بوڑھے کو جگائے بغیر اس جھونپڑے کی اشیاء کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کے بعد تیسرے جھونپڑے کی باری آئی۔ اس جھونپڑے میں داخل ہوتی مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ یہاں 2 چارپائیاں تھیں اور ایک چارپائی پر نیا بستر نظر آ رہا تھا۔ خانہ بدوشوں کے بستر عموماً خستہ حال ہوتے ہیں۔ نیا بستر ان لوگوں کے پاس ایک آدھ ہی ہوتا ہے اور اسے کسی خاص موقع پر بچھایا جاتا ہے۔ میں نے دلاور سے پوچھا، یہ کس کا جھونپڑا ہے؟ میرے تاؤ کا۔ تیرا تاؤ تو چھڑا چھانٹ ہے، یہ جھونپڑے میں دوسرا بستر کس کا نظر آ رہا ہے؟ وہ ایک مہمان آیا تھا تاؤ کا، شکر گڑھ سے، آج دوپہر ہی واپس گیا۔ دلاور کے جواب سے میری تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے حوالدار کے ساتھ مل کر اچھی طرح جھونپڑے کی تلاشی لی۔ ایک چوکی کے نیچے سے رسی کے 2-2 فٹ کے 2 ٹکڑے ملے۔ ان ٹکڑوں کو دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ یہ کسی کے ہاتھ پاؤں باندھنے میں استعمال ہوئے۔ اس دوران حوالدار کی نگاہ جھونپڑے کے دروازے پر پڑی۔ یہ نیم پختہ جھونپڑا تھا اور اس کا دروازہ ٹین اور لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ دروازے میں ایک قفل جھول رہا تھا۔ حوالدار نے میرا دھیان اس قفل کی طرف دلایا۔ میرا شبہ اور مضبوط ہو گیا۔ جھونپڑوں پر شاذ و نادری قفل وغیرہ لگائے جاتے ہیں۔ ان خانہ بدوشوں کے سب سے بڑے محافظ کتے ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی میں وہ ہر فکر سے آزاد ہو کر سوئے رہتے ہیں۔ اس جھونپڑے پر قفل کی موجودگی سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں کوئی نہایت اہم شے رکھی گئی تھی۔ یہ شے ایک مخفیہ لڑکی بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ کانسٹیبلوں کو چوکنا کر دے، کوئی شخص ڈیرے سے باہر نہ جانے پائے۔ حوالدار باہر چلا گیا تو میں نے مزید باریک بینی سے جھونپڑے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ دفعتاً میری نگاہ ایک کونے میں گئی۔ یہاں فرش کی مٹی کچھ اکھڑی اکھڑی نظر آتی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں بہور دیکھا، یہاں کوئی چیز دبائی گئی تھی۔ ان خانہ بدوشوں کی عادتوں سے اب مجھے کافی واقفیت ہو چکی تھی۔ چھاپا مار پارٹی کو دیکھ کر یہ لوگ ناجائز ریوالور، چاقو، افیون وغیرہ اسی طرح جھونپڑے کے کچے فرش میں دبا دیتے تھے۔ میں نے نیچے بیٹھ کر یہ تازہ مٹی ہٹائی تو ریوالور یا چاقو کی بجائے ایک مڑا توڑا لفافہ نکل آیا۔ میں نے مٹی جھاڑ کر لفافے کو ٹارچ کی روشنی میں دیکھا۔ اس پر لاہور کا پتہ لکھا ہوا تھا اور کوئی 2 ماہ پہلے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ لفافہ کھولا تو اندر سے کاپی سائز کے 2 ورق برآمد ہوئے۔ قلم یا ہولڈر سے ورق کے دونوں طرف لکھا گیا تھا۔ لکھنے والے کا نام دیوندر پروانہ تھا۔ اس نے لاہور میں رہنے والی اپنی ایک محبوبہ ونمالا کے نام ایک بڑا درد بھرا عشقیہ خط لکھا تھا۔ ونمالا کا اصل نام کچھ اور تھا، یہاں میں فرضی نام لکھ رہا ہوں۔ دیوندر پروانہ نامی اس عاشق نے اپنی محبوبہ دل نواز کو بڑے بڑے شاندار خطاب دیے تھے۔ میری زندگی، میری جان جگر، میرے سپنوں کی شہزادی، میری روح کی مالک۔ اس نے اپنے خط میں بڑی تفصیل سے اپنے بے قرار شب و روز کی کہانی سنائی تھی اور خون کے آنسو بہا بہا کر محبوبہ سے ایک نگاہ کرم کی التجا کی تھی۔ بہت زبردست قسم کا عاشق لگتا تھا وہ۔
اس کا خط پڑھ کر بے اختیار مجھے ہنسی آنے لگی۔ بڑی ڈھیٹ اور ذلیل طبیعت پائی تھی کم وقت نے۔ ایک جگہ لکھا تھا، پیاری میں تیرے چرنوں میں کتا بن کر لوٹنا چاہتا ہوں، کاش تیرے قدموں کی خاک مجھے مل جائے اور میں اس کا سرما بنا کر آنکھوں میں ڈال لوں۔ پھر ایک جگہ اعلان کیا تھا، قسم ہے بھگوان کی تو ایک بار اپنی زبان سے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے سینے میں چاقو نہ گھونپ لوں تو انسان کا بچہ ہی نہیں۔ آخر میں اپنے خون سے ایک شعر لکھا ہوا تھا جس کا سلیس مطلب یہ تھا، میں جانتا ہوں تو میرے نصیب میں نہیں لیکن موت تو میرے اختیار میں ہے۔ بھگوان کی کرپا سے میں بہت جلد اس اختیار کو استعمال کروں گا اور سورگ واسی ہو کر اپنا نام مجنو، رانجھے اور پنو وغیرہ کے ساتھ درج کرا جاؤں گا۔ میں نے خط پڑھ کر جیب میں رکھ لیا۔ اس دوران حوالدار 2 اور جھونپڑوں کی تلاشی بھی لے چکا تھا۔ میں نے دلاور اور ڈیرے کے سرکردہ چنگڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، پھر ان کے سامنے ایک مختصر سی تقریر کی۔ ایسی تقریر مجھے ہر جرم کے موقع پر ان خانہ بدوشوں کے سامنے کرنا پڑتی تھی۔ اس تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ بندے کے پتر بن کر اور شرافت کا دامن تھام کر جرم کا اقرار کر لے اور مجرم کو میرے حوالے کر دے، ورنہ تھانے میں سب کی چھترول ہوگی اور انہیں کئی ماہ تک حاضریاں بھرنا پڑیں گی۔ توقع کے مطابق میری اس تقریر کا چنگڑوں پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ میرے تمام سوالوں کے جواب میں انہوں نے صرف ایک ہی بات کہی کہ انہیں لڑکی کا کچھ پتہ نہیں اور نہ ہی یہاں کوئی لڑکی آئی ہے۔ صرف ایک مہمان آیا تھا شکر گڑھ سے جو کل دوپہر اللہ بیلی ہو گیا۔ بڑے پکے پیٹھے لوگ تھے، قانون کو دھوکہ دینے کے سارے گر جانتے تھے۔ باقی رہی مار پیٹ تو یہ ان کے لیے حلوہ پوری تھی، جب چاہو کھلا دو اور جتنی چاہے کھلا دو۔ مجھے ان سے نبٹتے ہوئے پورے 2 سال ہو چکے تھے۔ میں جانتا تھا ان تلوں سے تیل نکالنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑے گی، دوسرے لفظوں میں اپنا تیل بھی نکالنا ہوگا۔ حوالدار سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے ان میں سے 4 بندے گرفتار کیے، انہیں ہتھکڑیاں لگا کر گدھا گاڑی پر لادا اور ساتھ لے کر تھانے روانہ ہو گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔